وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ، نماز کی پابندی کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کر۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ زبان سے اقرار کرنا۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا اور ایک ہے زبان سے اقرار کرنا۔ دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے کہ آدمی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، آخری نبی مانے، اور جو آپ دین لے کر آئے سب کو قبول کرے۔ دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ اور یہ جو ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کا حصہ زبان سے اقرار نہیں ہے۔ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا، یہ جو دل میں ایمان ہے اس کی علامت ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک بار زبان سے کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار زبان سے کلمہ پڑھنا فرض ہے تاکہ بندہ مسلمان ہو۔ اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا کب شرط ہے؟ نمبر 1 اجرائے احکام کے لیے، نمبر 1 اجرائے احکام کے لیے، نمبر 2 بوقت مطالبہ۔ اجرائے احکام اور بوقت مطالبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو اس کو مسلمان کیسے سمجھیں گے؟ اس پر شریعت کے احکام جاری کیسے کریں گے؟ ایک بندہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو نماز پڑھ۔ نماز پڑھنا اسے کہیں گے نا جو یہ تو اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو کوئی بندہ اپنے مسلمان ہونے کا اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اس کو کیسے کہیں گے نماز پڑھ؟ یعنی ایک فیکٹری میں ہم رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، کیمپ میں رہتے ہیں، وہاں پر ہمارے ساتھ 10-15 بندے ایسے رہتے ہیں کہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور جن کا رہن سہن مسلمانوں والا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں، تو ہم ان میں سے کس کو کہیں گے تو نماز پڑھ اور کس کو کہیں گے تو نماز نہ پڑھ؟ اگرچہ شکل ایک جیسی ہو، لباس ایک جیسا ہو، رہن ایک جیسا ہو، لیکن ان میں اگر کوئی کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں تو اسے کہیں گے بھائی تو نماز پڑھا کر، تو مسلمان ہے، تو نماز پڑھ۔ لیکن جو خود کو مسلمان نہ کہے اس کو تو نہیں کہیں گے تو نماز پڑھ۔ تو پہلے کسی بندے نے زبان سے کلمے کا اقرار کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کو کہنا ہے نا نماز پڑھ۔ اسے کہتے ہیں اجرائے احکام۔ اب دیکھیں آپ کے محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ اسے کہیں بھی اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں اقامت پڑھو۔ یہ کب کہیں گے؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ مسلمان ہے۔ اور اگر وہ کبھی زندگی میں خود کو مسلمان کہی نہ تو آپ کیسے کہیں گے بچے کان میں اذان پڑھو؟ آپ کیسے کہیں گے تو نے بچے کا ختنہ کیا، تو نے بچے کا عقیقہ کیا؟ تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں یہ کب جاری ہوں گے؟ جب انسان زبان سے کلمے کا اقرار کرے۔ کلمے کے اقرار کا معنی کہ مسلمان ہونے کا اقرار کرے۔ نمبر 2 بوقت مطالبہ۔ جب کسی سے مطالبہ کیا جائے تو پھر زبان سے اظہار کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر سارے ہی قادیانی ہیں، پوری بستی، پورا محلہ قادیانی ہے۔ ان میں ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، ہم کہیں گے وہ بھی کہتے ہیں مسلمان، وہ کب کہتے ہیں ہم کافر ہوں؟ تو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو کیا ہے میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں؟ کہتے میں تو نہیں بھیجتا۔ تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے چٹا لیکن کچھ ہے نا دال میں، وہ کیوں نہیں لعنت بھیجا؟ اب ویسے ہر وقت مرزے پر لعنت نہ بھیجیں، لیکن جب مطالبہ کیا جائے تو پھر بھیجنا پڑے گا۔ تو ایک ہوتا ہے بوقت مطالبہ کہ جب مطالبہ کیا جائے، ہاں بھائی تو مسلمان ہے؟ جی میں مسلمان ہوں۔ وقت مطالبہ، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھنا پڑتا ہے اور وہ تقاضا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو پھر اپنے عقائد کا اظہار کھل کے کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی وہ ہے تو شیعہ لیکن ان کے شیعہ والے عقیدے نہیں ہیں۔
نہیں ہے تو اس سے پوچھو نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے؟ جی. ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتا ہے؟ نہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. تو پھر تو کون ہے؟ جی میں سنی ہوں. پھر تو کیوں نہیں کہتا کہ ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ہے؟ اگر سنی ہے تو کیا میں پہلا خلیفہ ہوں؟ سنیوں کا عقیدہ صدیق اکبر کے پہلا خلیفہ ہونے کا نا. ایک شخص کے بارے میں شک ہے شیعہ ہے یا سنی. کچھ کہتے ہیں سنی ہے، کچھ کہتے ہیں شیعہ، ملے جلے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حضور کی کتنی بیٹی ہیں؟ کوئی جتنی ہیں میں ساری مانتا ہوں. نہیں بتاؤ نا کتنی ہیں. کہنا ضروری ہے؟ اب اس کو کہنا ضروری ہے. کیوں کہے گا تو ہم اس کو سنی سمجھیں گے. وہ زبان سے چار نہیں کہے گا تو ہم اس کو سنی نہیں سمجھیں. تو میں نے یہ آپ کو بات بتائی ہے. ایک ہے دل سے تصدیق، یہ ایمان ہے. ایک ہے زبان سے اقرار. زبان سے اقرار ایمان کا حصہ نہیں. زبان سے اقرار زندگی میں 3 مرتبہ فرض ہوتا ہے. نمبر 1، زندگی میں ایک بار کلمہ زبان سے پڑھنا، یہ فرض. بغیر کسی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں. بغیر عذر کے چھوڑنا جائز. اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں زبان سے ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتا اور مانتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، لیکن فاسق کہیں گے. اس کی مثال سمجھیں. نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا. اور اگر کوئی شخص زندگی میں ایک نماز بھی نہ پڑھے تو اس کو کافر تو نہیں کہیں گے نا. کیا کہیں گے؟ فاسق ہے. اسی طرح زبان سے ایک بار کلمہ پڑھنا زندگی میں فرض ہے. اگر کوئی ایک بار بھی نہیں پڑھتا ہم اس کو فاسق کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. ایک بار پڑھنا فرض ہے. دوسرا، اجرائے احکام کے لیے پڑھنا فرض ہے. جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا زبان سے تو اس کے اوپر حکم شریعت کے جاری نہیں ہوگے. نمبر 3، بوقت مطالبہ. جب مطالبہ کیا جائے پھر بھی نہ پڑھے پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، اگر ایک بار بھی نہ پڑھا تو فاسق تو ہوگا، کافر. کب ہے؟ جب مطالبہ کوئی نہ کرے، جب تقاضا نہ ہو. جب تقاضا ہو تو پھر زبان سے پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ بندہ اس کا انکار کرے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما. بعض چیزیں نہ سمجھنے سے بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. آج کل ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ چل رہا ہے اور اس مسئلے میں بہت بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دھوکہ کیا ہے؟ عام طور پر بس اوقات یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ وہ ایک آدمی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اچھا، کتنے لوگ اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، 2 گواہ شرط ہیں اور آپ پہلی بیوی کو نہ بتائیں اور 2 گواہ بنائیں، کلمہ پڑھ لیں، نکاح کر لیں، رجسٹر میں درج نہ کریں، اعلان نہ کریں تو ہو گیا نکاح. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں نکاح کے لیے شرط ہے کہ 2 گواہ ہوں. جب 2 گواہ پائے گئے تو شرط پوری ہو گئی. میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کریں. شریعت کا حکم صرف 2 گواہ نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو. وجعلوا فی المساجد، نکاح کو مسجد میں کرو. مسجد میں کیوں کرو؟ کہ مسجد میں سارے مسلمان آتے ہیں نا. وہ کوئی چھپی جگہ نہیں ہے نا، وہ تو کھلی جگہ ہے. وہ تو کھلی جگہ ہے. تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ نکاح کا اعلان کرو. اعلان کرو. اور یہ 2 گواہ جو ہیں، ویسے جب اعلان ہوگا تو اس میں 2 گواہ ہو گئے، 100 گواہ ہوں گے. تو جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی گواہ ہیں، سبھی پتہ چل رہا ہے، تو اس میں 2 تو ختم ہو گئے نا. یہ 2 کی قید کیوں ہے؟ یہ جو شریعت میں 2 گواہ ہیں، یہ 2 گواہ بوقت مطالبہ ہیں. یہ 2 گواہ بوقت مطالبہ ہیں. میرے ساتھ گھر والے ہیں، میں سفر پر ہوں، میں بحرین ہوٹل میں رکتا ہوں، میرے بارے میں کوئی رپورٹ آ جاتی ہے بھئی یہ کسی عام عورت کو ساتھ لے کر گیا ہے، مجھے پولیس پکڑتی ہے، میں کہتا ہوں میری بیوی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ثبوت لاؤ. تو میں ثبوت کہاں سے لاؤں گا؟ پورا گاؤں کہاں سے اکٹھا کروں گا؟ تو ثبوت تو مجھے 2 بندے پیش کرنے پڑیں گے نا. آج کے دور میں نکاح نامہ ہے، رجسٹرڈ ہے، اوپر گواہ لکھے ہوئے ہیں. جب دور میں کمپیوٹر نہیں تھے تو کوئی تو آ کر گواہی دے نا اس کی بیوی ہے. پورا گاؤں ہم کہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی کمپیوٹرائز دنیا ہے، نکاح نامے موجود ہیں.
آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب کمپیوٹرائز نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے آپ تھوڑا سا اور چلے جائیں، تو اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے، تو وہ ثبوت میں پوری مسجد کے نمازی کہاں سے اکٹھے کرے گا؟ تو 2 گواہ چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اثر یہ ہے کہ اعلان ہو، اور یہ 2 گواہ یہ بوقت مطالبہ ہیں۔ 2 گواہ کافی نہیں ہیں، 2 گواہ بوقت مطالبہ ہیں۔ اب یہ بات ایک الگ ہے، مثلا ہماری مسجد ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، لوگ نماز کے لیے آتے نہیں ہیں، ہم نکاح مسجد میں کرتے ہیں، نمازی کوئی نہیں، تو شریعت کو کہ کم از کم 2 بندے تو ہونے چاہیے، نمازی نہیں ہے تو بے نمازی لے آؤ، لیکن رکھو ضرور 2 گواہ مسلمان تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے کم نہ ہو۔ 2 گواہ کا معنی کہ یہ آخری درجہ ہے، اس سے کم نہ ہو، اس سے آگے کی بات کرو۔ اور ہم نے کیا شوشے چھوڑ دیا، ہم نے نیا شوشہ نکال دیا، پہلے بیوی کو پتہ نہ ہو، ماں کو پتہ نہ ہو، خاندان کو پتہ نہ ہو، آپ پاکستان سے ہندوستان سے باہر کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو وہاں 2 گواہ بنا کلمہ پڑھ لیں، بس نکاح ہو گیا۔ اس لیے مجھ سے کوئی بندہ بھی پوچھتا ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں، میں اس حق میں نہیں، میں اس حق میں نہیں، نکاح اعلانیہ کرو۔ شریعت نے نکاح کے بارے میں کہا ہے، صاف لفظوں میں کہا ہے، غیر مصافحین، چوریاں نہ کرو، بلا متخذات اخدان، صرف ٹانگ سے ٹانگ ملانا، اس کا نام نکاح نہیں ہے۔ کتنے صاف لفظوں میں شریعت نے باتیں کی ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں وہ گناہ کا خطرہ تھا تو میں نے 2 گواہ بنا کر نکاح کر لیا، بس گناہ کا خطرہ تھا تو میں نے ایسے کر لیا۔ تو میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اعمال میں بنیادی اعمال 5 ہیں۔ پہلا عمل اقرار، شہادت، زبان سے کلمہ پڑھنا، یہ ہے پہلا، زبان سے۔ مجھے شہادت پر ایک بات یاد آئی، آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے چونکہ بات تو ہندوستان سے چلی ہے۔ ہمارے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی میت کو اٹھا کے چلتے ہیں تو ساتھ زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، 4 پہ اٹھائے گا، کلمہ شہادت ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ شہادت کہاں سے ہے؟ نہ تو قرآن کریم میں ہے کہ جب تم میت اٹھاؤ تو کلمہ شہادت کی آوازیں لگاؤ، نہ کسی حدیث پاک میں ہے، نہ ہی ہمارے ائمہ کا قول ہے، نہ ہی ہمارا احناف کا مذہب ہے کہ جب آپ میت کو اٹھا کے چلو تو زور زور سے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کہیں بھی نہیں۔ پھر یہ کہاں سے ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ کہاں سے ہے؟ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ ایک ہندوستان تھا، پھر تقسیم ہوا تو پاکستان اور ہندوستان بنا، پھر پاکستان تقسیم ہوا تو پاکستان اور بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ جب اکٹھے تھے تو وہاں ہندو کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ تو ہندو میں کہا تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تو ہندو اپنی میت کو اٹھاتے گھر سے اور اس جگہ تک لے کر جاتے جہاں انہیں اس کو جلانا ہوتا ہے بھٹی میں۔ تو جب میت اٹھاتے تو کہتے تھے جے رام، جے رام، اونچی آواز لگاتے۔ اچھا یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ تو داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، پگڑی پہنتا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، ٹوپی بھی نہیں ہوتی، پگڑی بھی نہیں ہوتی۔ آپ یہاں دیکھ لیں کیمپوں میں ہندو مسلمان اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ زبان سے نہ کہ مسلمان کو پتہ چلتا ہے یہ کون ہے۔ اب گاؤں ایک جیسے ہوتے، اب کس کی میت اٹھا کے کس طرف لے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ جب میت کو اٹھاؤ تو اعلان کیا کرو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، تاکہ پتہ چلے کہ یہ میت مسلمان کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا تھا وہ اس لیے اونچی آواز سے آواز لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ میت مسلمان کی ہے، میت ہندو کی نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ایک ضرورت کے تحت ہوتی ہیں، اس ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں اس لیے بات کہہ رہا تھا کہ اصل ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، جو دل میں ہے، اصل وہ ہے۔ یہ جو زبان سے ہے یہ بوقت ضرورت ہے۔ زبان جو دل کا ایمان ہے، تصدیق، یہ کسی حالت میں بھی اس کی گنجائش نہیں کہ انسان اس کو چھوڑ دے، اور زبان سے اقرار کی گنجائش موجود ہے، قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانی، قرآن کریم میں ہے کہ ایسا شخص
کہ جو مجبور ہو جائے، کوئی اس کو کافر کہتا ہے بھی تم اپنی زبان سے کلمہ کفر کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ لے. یا کسی کے عضو کاٹنے کا خطرہ ہو اور کلمہ کفر زبان سے کہہ رہے بچانے کے لیے، قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر اس کا دل مطمئن ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے. اب دیکھو، اگر کوئی انسان مجبور ہو، جان کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خطرہ ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، دل سے نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ایمان کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر زبان سے بھی کہنا ایمان کا حصہ ہوتا تو اس کو چھوڑنے کی گنجائش کبھی نہ ہوتی. اس کا معنی ہے کہ زبان سے کہنا اس کا حصہ نہیں ہے. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور یہ موقف ہے کس کا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو کتنا بڑا آدمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی. وہ فرماتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے ماننا یہ ایمان. ہاں، اگلی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ کلمہ شہادت، کلمہ زبان سے کلمہ پڑھنا شہادت، یہ زندگی میں 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں ضروری ہوتے ہیں. نمبر 1، زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے. بلا عذر کا معنی ایک آدمی گنگا ہے، زبان سے پڑھ ہی نہیں سکتا تو کیسے پڑھے گا؟ عذر نہ ہو. نمبر 2، اجرائے احکام کے لیے کلمہ پڑھے گا، مسلمان شمار ہوگا تو مسلمانوں والے احکام بھی آئیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ کسی کیمپ میں نماز پڑھتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، مزدور کام کرنے والے ہیں، ہندو مسلمان اکٹھے رہتے ہیں اور کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، دیکھنے سارے ایک جیسے لگتے ہیں. اب اس میں ہم روزے کی بات کسے کہیں گے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اسے کہیں گے نا. نمبر 3، بوقت مطالبہ. یہ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اقرار زبان سے ضروری ہے، ورنہ اصل ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. تو خیر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ دین میں 4 چیزیں ہیں: عقائد، اعمال، اس کے بعد اخلاق اور اموال. مالیات کی میں نے بات کی. اعمال میں بنیادی اعمال 5 ہیں. پہلا کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھنا. اس لیے ہمارے ہاں اذکار میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھیں اور دن میں 100 بار پڑھیں اور زبان سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور یہ اتنا اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی آخری گفتگو زبان سے کلمہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ کلمہ زبان سے پڑھنا ایسی چیز ہے ایمان. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. تو ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرے، چوری کرے؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زنا چوری کرے پھر بھی. ابو ذر نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا اور چوری کرے پھر بھی؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زنا چوری کرے پھر بھی. حضرت ابو ذر نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، ابو ذر تو ناک رگڑتا رہا وہ تب بھی جائے گا. دیکھو صحابی کا پیار کتنا ہے. حضرت ابو ذر جب اس حدیث کو بیان کرتے ساتھ کہتے عَلَىٰ رَغْمِ أَبِي ذر. اللہ، جب یہ حدیث بیان کرتے ساتھ کیا کہتے؟ عَلَىٰ رَغْمِ أَبِي ذر. ابو ذر ناک رگڑتا رہے پھر بھی ایسے ہی ہوئے. کیونکہ جملہ حضور نے فرمایا تھا نا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر. ابو ذر تو ناک رگڑیے تب بھی جائے گا. تو جب حضرت ابو ذر کتنا پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حدیث پڑھتے تو پھر کہتے عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر. یعنی حضور نے میرا نام لے کر یہ بات کی ہے نا کہ ابو ذر. کوئی کسی کا نام لے لے، یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. یہ میرے بس میں نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ کسی کی زبان سے نام نکلے تو کیا چیز ہوتی ہے. یہ تب ہے جب انسان کو کسی سے سچی عقیدت ہو. پھر آدمی کہتے ہیں میرا نام لیا تھا، میرا نام لے کر پوچھا تھا، میرا نام لے کر سلام دیا تھا.
یہ تب ہے جب انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو، عظمت ہو، ورنہ وہ کہتے ہیں نام لیا تو پھر کیا ہو گیا، اتنے لوگ لیتے اس نے بھی لے لیا، کیا ہو گیا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعمال میں بنیادی اعمال 5 ہیں۔ نمبر 1 زبان سے کلمہ، باقی پھر اس کی شاخیں ہیں، باقی اس کی شاخیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اس میں اعلیٰ لا الہ الا اللہ، ادنا اماطۃ الاذى طریق، رستے سے چھوٹی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ ادنا ہے، لیکن ہے یہ بھی ایمان کا حصہ۔ دوسری چیز نماز، یہ نماز بنیاد ہے۔ اگر کسی انسان کو نماز کی عادت پڑ جائے اور نماز ایسے پڑھے جیسے پڑھنی چاہیے تو انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے کام سے روک دیتی ہے، نماز انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے۔ لیکن نماز ہو، ان الصلاۃ، نماز ہو تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعمال میں سے بنیادی اعمال 5 ہیں۔ کلمے کے بعد بنیادی عمل نماز ہے، نماز 5 وقت۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور دن میں 5 بار اسے غسل کرے، کیا اس کے بدن پہ میل کچیل رہ جاتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا جس جو 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھے، اور یہ 5 وقت کی نماز یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے عرش پہ بلا کر تحفہ دیا ہے، تحفہ، ہدیہ دیا ہے۔ اور ہدیے کا فائدہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، اس میں آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والا ہدیہ ہے، تو جب ہم اس ہدیے کو لیں گے تو پیار بڑھے گا کہ نہیں؟ اللہ نے کیا ہمیں تحفہ عطا فرمایا، کیا تحفہ عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے تو عرش پہ گئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پیغمبر کیا لائے ہیں؟ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا لائے ہیں؟ کہ اللہ میں یہ لایا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، میری بدنی عبادت آپ کے لیے، میری بدنی عبادت آپ کے لیے، والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور میری زبانی عبادت آپ کے لیے اور میری مالی عبادت آپ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری بدنی عبادت آپ کے لیے، میری مالی عبادت آپ کے لیے، میری زبانی عبادت آپ کے لیے، میری مالی عبادت سب آپ کے لیے، میرا سب کچھ ہی آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پھر جواب دیا السلام علیکہ، آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو میرے سلام پھر آپ کے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، آپ کی بدنی عبادت میرے لیے ہے تو میری طرف سے رحمتیں آپ کے لیے، آپ کی مالی عبادت میرے لیے ہے تو میری طرف سے برکتیں آپ کے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے 3 چیزیں پیش کی ہیں، التحیات للہ، اے اللہ میری ساری زبانی باتیں آپ کے لیے، ادھر سے جواب السلام علیکہ، تحیات آپ کی طرف سے، سلام ہماری طرف سے، بس صلوات، اے اللہ بدنی عبادت میری آپ کے لیے، ادھر سے جواب ورحمۃ اللہ، میری رحمتیں آپ کے لیے، ادھر سے والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادت آپ کے لیے، ادھر سے جواب وبرکاتہ، تو آپ کے مال میں برکتیں میری طرف سے پھر آپ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے لیے اور آپ کے جو نیک بندے میری امت ہیں ان کے لیے بھی، فرمایا ان کے لیے بھی۔ تو اللہ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ملا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں ایک بات سمجھیں، یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں التحیات 2 قسم کا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ واو 2 بار ہے، التحیات للہ والصلوات
والطیبات، واو دو بار ہے، ایک حدیث میں التحیات اس واو ایک بار ہے، التحیات للہ الصلوات والطیبات، واو ایک بار ہے، ایک حدیث میں دو بار، ایک میں ایک بار. جیسے آج ابھی ہم بیٹھے ہیں اور ہمارا سبق ہے نا، آپ کو یاد ہے میں اکثر کہتا ہوں یار میرے بیان میں جب بیٹھے تو آپ سبق کی نیت کیا کر. میں نے کتنی بار کہا کہ جب میرے پاس بیٹھے تو نیت سبق کی کریں، بیان کی نہیں. جب آپ سبق کی نیت کریں گے تو میں آپ کا کیا ہوں گا؟ استاد جی. اور آپ کیا ہوں گے؟ تو پھر ڈانٹنا کتنا آسان ہے. یہ جتنے لوگ راض ہوتے ہیں ساری ڈانٹتے بہت ہیں، وہ شاگرد بن کے نہیں آتے. یہ میری بات آپ یاد رکھنا. اگر آپ آئیں نا اور آپ میں سے میں کسی کو ڈانٹ دوں، مثلا میں ان کو ڈانٹ دوں یار میں نے مولانا صاحب پر بہت ڈانٹتے ہیں، کیوں؟ یہ مجھے استاد نہیں سمجھتے. استاد سمجھیں گے تو پھر ڈانٹ محسوس نہیں کریں گے. دنیا میں آپ نے اسکول کا یا مدرسے کا ایسا بچہ دیکھا ہے جو استاد کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ استاد نہیں ڈانٹتے؟ ہر بچے کا ذہن ہے کہ استاد ڈانٹتے ہیں. تو جب میں آپ کو استاد ہوں تو آپ کا آٹومیٹک ذہن بنے گا اس نے ڈانٹنا بھی ہے، کیونکہ آپ آتے نہیں ہو، اٹھ کے ملے گا، پیار کرے گا، پھر بعد میں سموسہ پکوڑا کھلائے گا، پھر ہمارا شکریہ ادا کرے گا، اور آگے سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یار وہ میں نے نہیں جانا، مولانا صاحب بہت ڈانٹتے ہیں. تو آپ اسے فوراً کیا کرو، مولانا صاحب نہ کہہ تو کیا استاد جی. جو یہ کہہ نا کہ مولانا صاحب بہت ڈانٹتے تو آپ کیا کرو، نہیں مولانا صاحب نے کہا تو استاد جی کہہ. پھر نہیں کہے گا استاد جی بہت ڈانٹتے، تو استاد جی کہتی ہے اس کو شرم آنی ہے. پھر اس کو شرم میں کیا کروں، استاد ہے استاد تو ڈانٹے گا. وہ کون سا استاد؟ آپ پنچر لگانا سیکھو نا تو وہ بھی ڈانٹتا ہے. کسی سے پنچر لگانا سیکھو نا تو وہ بھی ڈانٹتا ہے. آپ اپنا بیٹا بھیجو کسی کے پاس بھائی ٹائر کے پنچر سیکھ کیا، تو وہ ٹائر کا پنچر سکھانے والا بھی ڈانٹ رہا ہوتا ہے. تو جو دین کا استاد وہ کیوں نہیں ڈانٹے گا بھائی؟ تو اس لیے میں کئی بار کہتا ہوں بھی آپ نیت کیا کریں سبق ہی، ہم سبق پڑھنے کے لیے آئے. حضرت امام صاحب بیٹھے اور درسگاہ ہے، شاگرد بیٹھے، ایک دیہاتی آیا بدو، اور اس نے اگر پوچھا بواوین او بواوین، حضرت امام نے فرمایا بواوین، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ؟ کہا جی دو واو کے ساتھ. اس نے پھر دعا دی بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، خدا آپ کے علم میں ایسی برکت دے جس طرح لا اور لا میں دی ہے. فرمایا آمین. تو شاگردوں نے کہا جی ہمیں اس کا سوال اور آپ کا جواب نہیں سمجھ آیا، اور پھر اس کی دعا نہیں سمجھ آئی. حضرت امام صاحب فرمانے لگے چونکہ حدیث میں التحیات دو قسم کا ہے، ایک التحیات جس میں دو واو ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ایک التحیات جس میں ایک واو ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا پڑھوں، ایک والا یا دو والا؟ تو میں نے کہا دو واو والا. تو پھر اسے مجھے دعا دی ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی، خدا کا نور کیسا ہے. اس میں زیتون کے درخت کی بات کی ہے. فرمایا یہ زیتون کا ایسا درخت ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ اس جیسا کوئی مشرق میں ہے نہ اس جیسا کوئی مغرب میں. تو اس نے لا کو دو بار ذکر کیا. اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا ولا، جس طرح خدا نے اس درخت میں برکت دی ہے جس کو دو مرتبہ لا کہا، اسی طرح خدا کے علم میں برکت ہے. میں نے کہا آمین. اس دور کا بدو بھی بولتا تھا. کیوں؟ میری بات کو سمجھنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بدو ہو کر علم کی قدر کرتا تھا، علم کے مجلس میں فریفتہ تھا. اور ہم علم سے دوڑتے ہیں، علم سے بدکتے ہیں، اور علم کے مسائل سے ہماری جان جاتی ہے. حالانکہ ایسی مجالس پر تو مجمع ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا، جہاں عقائد کی بات ہوتی، دلائل کی بات ہوتی، مسائل کی بات ہوتی، علم کی بات ہوتی، وہاں تو ایسے مجمع ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارا مزاج علم کا نہیں رہا، مزاج عقائد کا نہیں رہا، مزاج پختہ دین کا نہیں رہا، اس لیے ایسی جگہوں پر ہم دوڑتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہمیں دوڑتے ہیں. تو اس نے امام صاحب کو یہ دعا تھی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات نماز پہ چل رہی تھی کہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دی ہے. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، الصلاۃ معراج المومن، کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. یہ نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ نماز مومن کی معراج کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے. اس کا معنی ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ سے باتیں کرے، اس کو چاہیے کہ نماز کی نیت باندھ لے. کیوں؟ نماز میں اللہ سے بات کے علاوہ کوئی بات نہیں، صرف اللہ سے بات کرو.
اور ایک بات بہت عجیب ہے، ہمارے ایک استاد وہ فرماتے رہے دنیا میں لوگ کہتے ہیں 7 عجوبے، وہ فرماتے میں کہتا ہوں 8 عجوبے، فرماتے کہ 8واں عجوبہ آج کا نمازی ہے، اس لیے کہ استاد فرماتے کہ میں بات کروں اور آپ نہ سمجھیں، یہ ہو سکتا ہے، متکلم بات کرے اور مخاطب نہ سمجھے، یہ ہو سکتا ہے، متکلم کی زبان انگریزی ہے، مخاطب انگریزی نہیں جانتا، متکلم کی زبان اردو ہے، مخاطب اردو نہیں جانتا، متکلم کی زبان عربی ہے، مخاطب عربی نہیں جانتا، زبان کا فرق ہے، متکلم علمی بات کرتا ہے اور جو مخاطب ہے اس کی سطح بہت چھوٹی ہے، نہیں سمجھ سکتا، متکلم بات کرے اور مخاطب نہ سمجھے یہ تو ٹھیک ہے، متکلم بات کرے اور خود نہ سمجھے یہ عجوبہ نہیں۔ جب دو بندے آپس میں بحث کرے تو کہتے ہیں یار جو تو بات مجھے سمجھا رہا ہے تجھے سمجھ آئی ہے، پہلے خود سمجھ پھر مجھے سمجھا۔ متکلم بات کرے خود نہ سمجھے۔ تمہارے استاد فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا 8واں عجوبہ یہ نمازی ہے، نمازی بات اللہ سے کرتا ہے اور کیا کرتا ہے نہیں سمجھتا، بغیر سمجھے بول رہے۔ یہ ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتی؟ پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھا ہے، پتہ ہی نہیں میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے، مجھے معلوم نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ صراط المستقیم کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ اپنی طرف سے تشریحیں کریں گے، اپنی طرف سے تقریریں کریں گے، میرا مطلب یہ ہے، میری مراد یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں بھئی کیا میں تم نے بکریوں کی طرح لگا رکھی ہے، یہ بکریاں تو ذبح ہو جاتی ہیں میں کرنے والی، کیا میں لگا رکھی ہے، کیا کہ تقریر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بار بار بات سمجھا رہا ہوں کہ اعمال شریعت میں یہ بنیادی اعمال ہیں، تمام اعمال کی بنیاد نمبر 1 کلمہ، اس کلمے کے بعد باقی اعمال شروع نہیں۔ اس کے بعد نماز، نماز کے بارے میں کیسی بات، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز نے بے حیائی سے تمہیں روک دینا ہے، لیکن روکے گی تب جب نماز تو بنے، نماز ہی نہیں بن رہی، اس نماز نے بے حیائی سے کیا روکنا ہے؟ بھائی اے سی لگا لیں، آپ کے کمرے کی گرمی ختم کر دے گا، کب؟ اے سی تو ہو نا، اے سی تو ہو، میری بات سمجھ آ رہی؟ پھر اے سی کمرے کی گرمی ختم کرے گا، آپ کمرے کے سوراخ تو بند کریں نا، سوراخ کھلے ہوئے ہیں، اے سی چل رہا ہے، تو جی کمرہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ اے سی ٹھنڈا کرے گا، سوراخ بند کریں، ہم سوراخ نہیں بند کرتے۔ نماز پڑھنی ہے حرام کھا کے، نماز پڑھنی ہے حرام پی کے، نماز پڑھنی ہے چوری کر کے۔ ہم چوری کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کیا کسی کا پیسہ چوری کر لو۔ اگر ایک شخص 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تنخواہ لیتا ہے، اس 8 میں سے 5 منٹ کم کرتا ہے، اس نے 5 منٹ کی چوری کی ہے، یہ کھانا حرام ہے اس کے لیے۔ ہاں جن کا ملازم ہے وہ اختیار دیں، وہ چھٹی دیں، اگر وہ چھٹی نہیں دیتے تو 5 منٹ بھی اس نے کام کم کیا ہے تو اس نے 5 منٹ حرام کا ہے۔ کس بات کی تنخواہ لے رہی ہے؟ وہ تنخواہ 8 گھنٹے کی دے رہے ہیں اور یہ تنخواہ یہ کام کر رہے 7 گھنٹے اور 55 منٹ، 5 منٹ کی جو اس نے پیسے نہیں، کیسے اس نے لے لیے؟ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میری بات آپ سمجھ آ رہی؟ تو ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ، میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایسے تو نہیں، یہ 5 اعمال تمام ہمارے شریعت کی بنیاد ہے، میں اس پہ کہہ رہا ہوں کیوں بنیاد ہے؟ کلمہ بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ بنیاد ہے۔ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ ہم تمہیں پیسے دیں گے، اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس کی مالیت 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو، اس کے اوپر پورا سال گزرا ہو، پھر تمہارے اوپر قرضہ نہ ہو، تو کتنی شرط لگائی، اور پھر تم نے 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، کتنا آسان ہے۔ جو پیسہ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو پیسہ ہم نے دیا ہے، تمہارے اوپر قرض بھی نہیں ہونا چاہیے، پیسے بھی اتنے زیادہ ہونے چاہیے، ان کے اوپر سال بھی گزرنا چاہیے، پھر سال بعد 2.5 روپے ہمیں دے دو، اور اس پر پھر ہم تمہیں کم از کم 700 گنا دیں گے، کم از کم
کم از کم 700 گنا دیں گے. یعنی آپ نے 100 میں سے ہمیں 250 دینے، اور پھر ہم 250 کا کیا دیں گے آپ کو؟ 1 پر 700، پھر 1 پر 700، 1400، اور پھر اس پہ آدھا. تو ہم تمہیں 14 اور 2 کتنے بن جائیں گے؟ 16، 16 اور 1 17، اور تقریباً یہ 1750. ہم تمہیں اتنا بڑھا کر دے دیں گے. ہم پھر بھی نہیں دے رہے، پھر بھی بہانے تلاش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے زکوٰۃ چھوٹ جائے، کسی طریقے سے چھوٹ جائے، کسی طریقے سے چھوٹ جائے. یہ عجیب بات ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. میں صرف یہ آپ حضرات کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ چونکہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، شاگردوں کی طرح ہیں. میرے اوپر اتنا قرض ہوتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی جتنا میرے پاس پیسے موجود ہیں تمام کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. یعنی مجھ پر کئی سالوں سے ایسے کہ اتنا قرض ہوتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی نکالتا ہوں. میں نے نکالنی. اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو لیا ہم سے کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ خرچ کرنے کی مثال کیسی عجیب دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا جو ہمارے راستے میں دیتا ہے نا، اور ہمارے دیے میں سے دیتا ہے ہمارے راستے میں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح ایک کسان ایک دانہ زمین کو دیتا ہے، زمین کو دیتا ہے، اور زمین اس میں سے ایک پودا دیتی ہے. اس میں 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. تم زمین کو ایک دانہ دیتے ہو، زمین تمہیں 700 دانے دیتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو زمین ہے. اور جب تم نے اللہ کو دینے اور دے کر بھول جانا، پھر خدا کیا دے گا تمہیں؟ میں یہ تھوڑی سی تشریح بار بار کر رہا ہوں کہ یہ اعمال بنیاد کیسے ہیں. پوری شریعت کی بنیاد 5 اعمال ہیں. نمبر 1 زبان سے کلمہ. زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، مزاج بن جائے گا. یا میری بات یاد رکھنا، کلمے کا مزاج بن گیا نا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا. عادت بن گئی ہے نا، حادثہ ہوگا کلمہ جاری، بیماری آ گئی کلمہ جاری، زخمی ہوئے کلمہ جاری. تو امید لگ جاتی ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. روزہ سال میں ایک بار سبحان اللہ، سال میں ایک بار، اور وہ بھی صرف دن کو، وہ بھی صرف دن کو. کتنا آسان سے اللہ نے نظام رکھا. یہ روزہ آپ رکھ لیا کر. پھر ساتھ فرمایا کہ حج، اور حج زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار کرنا ہے. اور پھر بھی ہماری جان نکلتی حج کا نام لیتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے. انہی 5 اعمال کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اس سے انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں اس نمازوں کو لٹائیں. زندگی بہت مختصر ہے. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے، وہ زکوٰۃیں ادا کریں. بس یہ یقین فرمائیں کہ درد لگنے کی دیر ہے، اور انسان کا مزاج بننے کی دیر ہے. یہ درد لگنے کی دیر. کتنے مرد اور کتنی خواتین میرے علم میں، کسی نے 7 سال کی نمازیں لٹائی ہیں، کسی نے 14 سال کی لٹائی ہیں، کسی اسی طرح آن لائن بس بیان سنا اور ذوق پیدا ہو گیا اور نمازیں لٹانی شروع کر دی. کئی نے مجھ سے رابطہ کیا میری 5 سال کی نماز باقی، کیا کریں؟ میں کہتا ہر ہفتہ مجھے اطلاع دو، ہر ہفتہ اطلاع دو. اب ہو گیا 15 دن بعد، اب مہینے بعد تو بس ہفتہ 15 مہینہ الحمدللہ ان کی نمازیں پوری ہو گئی. تو لوگوں نے کی ہے پوری نمازیں، مردوں نے بھی کی ہے، خواتین نے بھی کی. روزے رہ گئے ہیں، روزے رکھ لیں، کرنے سے پہلے اس کو مکمل کر لیں. گزشتہ زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں، حساب لگائیں، اور حج کا پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم نے حج کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.